کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سر تعظیم و سر احتشام جملہ سادات کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بحمد اللہ العظیم ہماری ماہانہ مجلس ذکر و دعا 11ویں شریف کا پروگرام، درس قرآن کا پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ عبادات و حسنات سمیت ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ سابقہ زندگی کی لغزشوں کو، سستیوں کو، کوتاہیوں کو رب کریم معاف فرمائے۔ آمین۔ آنے والی زندگی اپنے احکامات کے مطابق پاک پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت میں، ان کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ چونکہ یہ ماہ مقدس سید الاولیاء، تاج الاولیاء، شمس الاولیاء، خواجہ خواجگاں خواجہ عبدالقادر جیلانی حسینی سلام اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں قرآن و حدیث سے اولیاء کی شان اور جو ان کا ماننے والوں کے لیے پیغام ہے وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گزار کروں گا۔ رب کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سننے، سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا، تنے تنہا اسی کو معبود اور مسجود ماننا، اس سے ہٹ کر کسی کی بھی عبادت نہ کرنا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے۔ بحمد اللہ العظیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنے بھی امتی ہیں وہ تنے تنہا اللہ رب العزت کو ہی معبود اور مسجود مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اہل سنت اور اہل حق کے نزدیک کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اسے معبود سمجھ کے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی شخص سجدہ بطور تعظیم کسی کو کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں سامنے قبر ہے یا کوئی بندہ ہے، اس کو تعظیماً میں سجدہ کر رہا ہوں، تو شریعت مطہرہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدہ تعظیم کی بھی اجازت نہیں دی، لہٰذا اس پاک شریعت کے اندر تعظیماً سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ ناجائز تو ہے ہی، لیکن شریعت کے اندر حکم کیا ہے؟ حرام ہے۔ اولیاء کرام تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اس کائنات میں جلوگر ہوئے۔ تمام اولیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، معبودیت کا، مسجودیت کا، الہیت کا اعلان فرمایا کہ لوگوں تنے تنہا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام و رسول اعظام سمیت حضور تاجدار کونین، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ایمان رکھنا اولیاء کرام کی طرف سے یہ درس ہے، یہ سبق ہے، یہ ان کی تعلیمات میں سے ہے۔ تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ
اگر کوئی ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے ولایت کا درجہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اولیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف مقامات کے اندر اولیاء کی شان بھی ارشاد فرمائی، اولیاء کی نشانیاں بھی ارشاد فرمائی، اور اولیاء کرام کی فضیلت اور اہمیت بھی ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مطلقاً ولایت کا انکار کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا انکار ہوگا، اور کوئی بھی مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کا انکار کرتا نہیں۔ کسی مقام پر تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حوالہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ بات ہم نے تورات میں بھی لکھی، یہ بات ہم زبور میں بھی لکھ دی ہم نے، اور اس کے بعد اس قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں، اور نیک لوگ اولیاء میں سے۔ اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ الا یہ نشان ہے، تنبیہ کرنے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ قرآن پڑھنے والوں، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، سب نبیوں سمیت میرے محبوب پر ایمان رکھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، خبردار توجہ سے سننا۔ سبحان اللہ۔ یہ الا کا معنی اپنے الفاظ میں نے عرض کیا، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی کا معنی ہے دوست۔ سبحان اللہ۔ ایک معنی ہے اس کا دوست۔ جو اللہ کے دوست ہیں، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم، سبحان اللہ۔ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ خوف کا تعلق دنیا سے ہے، غم کا تعلق آنے والے وقت سے ہے۔ یعنی دنیا کے اندر وہ اس یقین کامل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا ہماری سونے رب سے ملاقات ہونے والی، اور اس انتظار میں، اس ہجر میں، اس جدائی میں، اپنے محبوب کی ملاقات تک جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روز معاشر یا آنے والے دور میں انہیں غم بھی نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ایمان پر ڈٹ گئے، جان جاتی ہے تو جائے، اولاد جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، ایمان پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر میں ان پر رحمت والے فرشتے بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تنزل علیہم الملائکہ، یہ ہیں اللہ کے اولیاء سبحان کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کر فرشتے آتے ہیں، اللہ۔ انہیں سکون اور اطمینان اور یقین کی دولت سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ تو ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر کسی کو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں کس طرح پہچانوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ دور حاضر میں جو پریشان کون مرحلہ گزر رہا ہے، وہ کاپی ٹو کاپی، پھر کاپی، پھر کاپی، 2 نمبر ہی نہیں، 2 نمبر کے بعد 10 نمبر بھی آ گئے، 10 نمبر کے بعد 100 نمبر بھی آ گئے۔ میں 1000 بولوں تو وہ بھی کام نہیں ہے، وہاں تک بات چلی گئی۔
کس طرح پہچان ہوگی کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو ولایت کی پہلی پوڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا۔ پہلی پوڑی ارشاد فرمائی کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ نعرہ تکبیر، پہلا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ اہل سنت۔ چاہت یہ ہے کہ کچھ سمجھ کے اٹھیں، کچھ سمجھا کے اٹھیں۔ میرا مدعا بھی یہی ہوتا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں آپ کو تو میرے مزاج کا پتہ ہی ہے، لہٰذا الحمدللہ میں خوش ہوتا ہوں جب یہ مجھے نوجوان نظر آتے ہیں۔ بزرگ تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، نوجوانوں تک جب یہ پیغام حق جاتا ہے وہ سنتے ہیں، دل میں جگہ دیتے ہیں، پھر دوستوں کو بتاتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا سچا مذہب عطا فرمایا ہے کہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکتے، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، سب نبیوں سب رسولوں سمیت ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، تمام اصحاب رسول کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور تمام اولیاء کرام کو ماننے والے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو بے ادب نہیں ہے، جو گستاخ نہیں۔ نبیوں کی ہمیشہ یہ شان بیان کریں گے، نبیوں میں عیب نہیں نکالتے، رسولوں میں عیب نہیں نکالتے، شان بیان کریں گے۔ اور جب اولیاء اللہ کی بات آئے گی تو یہ اولیاء اللہ کو بھی ماننے والے ہیں۔ کیوں کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ حق ہیں، وہ حق ہیں۔ جو کلمہ پڑھ کے ایمان اور اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ اب اللہ کا قرب پانے والوں میں سے داخل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہر شخص کی اپنی اپنی کوشش ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی سعی ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا ایمان ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا تقویٰ ہے۔ اب جتنے متقی بنو گے وہ اتنا اپنے قریب کرتا چلا جائے گا، جتنا اللہ پہ یقین کرو گے اتنا کرم ہوتا چلا جائے گا، جتنا نبیوں کی تعظیم کرو گے اتنی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، اپنا پھرنا، زندگی کے معاملات ہوں یا گفتار یا کردار، اگر تم نے انانیت کو ختم کر دیا، سبحان اللہ، یہ نہیں کہ مجھے یہ پسند ہے تو میں پہن رہا ہوں، مجھے یہ پسند ہے تو میں کھا رہا ہوں، مجھے یہ پسند ہے تو میں اس طرح کر رہا ہوں، نہیں، پہننے سے پہلے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سنت کیا ہے، کھانے سے پہلے کوئی یہ کہتا ہے کہ سنت کیا ہے، زندگی کے معاملات طے کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ رب رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جو انانیت کو ختم کر دیتا ہے اس کے دل کے اندر سونے رب کا نور جلوہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفسانیت کو ختم کرنا ہوگا، انانیت کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ پتھر سے بنائے ہوئے بت لوگوں نے توڑ دیے ہیں، ان کی کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن جو اندر ایک بت ہے نا انا والا، جب تک اسے نہیں توڑو گے تب تک عبادت کا سرور اور لطف حاصل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام نے انانیت والا بت توڑنے کے لیے ساری زندگی لوگوں پر لگا دی، اپنے شب و روز لوگوں پر محنت کر کے بتا دیا کہ لوگوں اگر اللہ کا قرب پاؤ گے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتے کرتے، نیکیاں کرتے کرتے، نفلی عبادات کرتے کرتے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے نا
وہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس زبان سے وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یاروں، دوستوں، بزرگوں، پھر کوئی ایسا بھی تو گزرا ہے کہ جسے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہے کہ فرقہ واریت نہیں، حق کی بات ہے۔ کوئی ایسا بھی گزرا ہے کہ جسے ید اللہ کہا گیا، لسان اللہ کہا گیا، ناطق قرآن کہا گیا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام پہ آ پہنچتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ پھر جو بولتا ہے سونا رب اس سے اس کے بول کو پورا کر دے۔ الذین آمنوا، پریشانی ہو جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو مرشد ہونے کا، شیخ ہونے کا، ولی ہونے کا، اور اگر دعویٰ نہ کریں تو کم سے کم ان کا انداز، لب و لہجہ اور ماحول اس طرح بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی، سبحان اللہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ کیسے پہچان ہوگی؟ تو اسی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کی پہچان بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے ولی کو پہچاننا ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور میرے ولی متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ سبحان اللہ، اور جہاں پر آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، علماء کو سنتے رہتے ہیں، جہاں پہ ایمان پایا جائے، جہاں پہ تقوی پایا جائے، تو وہاں پہ کیا ایمان کا حسن نظر نہیں آتا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سرکار کے فرامین کے مطابق مومن کلمے کی وجہ سے پاک ہے، سبحان اللہ، کلمے کی وجہ سے مومن پاک ہے۔ کافر کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بھلے 7 مرتبہ نہائے، صاف لباس پہنے، خوشبو لگائے، روایات کے مطابق وہ پھر بھی ناپاک اور نجس ہے۔ مومن کو یہ کلمہ پاک بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، مومن کو یہ کلمہ پاک بنا، جہاں پر ایمان ہو وہاں پر شریعت ہوگی، سبحان اللہ، جہاں پر ایمان ہو وہاں پر طریقت ہوگی، جہاں پر ایمان ہو وہاں پہ تقوی ہوگا، سبحان اللہ، اور جدھر ایمان اور تقوی ہوگا تو یارو، دوستو، بزرگوں، ادھر ایمان اور تقوی کا حسن نظر بھی آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ یہ تکبیر، ایمان اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاء اللہ، ایمان اور تقوی کا کوئی حسن ہے نا، بے شک، جیسے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے لباس کا حسن ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، آپ کے سر کی ٹوپی کا ایک حسن ہے، چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے، اس کا ایک حسن ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے اور تقوی ہے، اس کا کوئی حسن نہیں ہے۔ اگر ایمان اور تقوی کا حسن نہیں ہے تو پھر کس چیز کا حسن ہے؟ کسی چیز کا بھی، ماشاء اللہ، مسلمان کے کردار سے بے شک، اسلام کا حسن نظر نہ آئے، مسلمان کے گفتار سے، مسلمان کے معاملات سے ایمان کا حسن نظر نہ آئے، تو بتاؤ کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یعنی بولے تو جھوٹ بولے، غیبت کرے، حسد کرے، بغض و عناد کرے، منافقت کا اظہار کرے، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ نہ اس کی صورت سے پتہ چلتا ہے، نہ اس کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ تو پتہ چلا جہاں پر ایمان اور تقوی ہوگا وہاں پر ان دونوں کا ہمیں حسن بھی نظر آئے گا۔ اب یہ حسن ہے کیا؟ میں اس طرف آگے بڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حسن ہے کیا؟ ایمان اور تقوی کا حسن کیا ہے؟ آئیے یہ بات ہم خواجہ خواجگاں خواجہ عبد القادر جیلانی جو نقشبندیوں کے پیر ہیں، جو چشتیوں کے پیر ہیں، جو نظامی اور فریدیوں کے پیر ہیں، جو قادریوں کے پیر ہیں، جن کا قدم تمام
اولیاء کی گردن پر ہے، سبحان اللہ، تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایمان اور تقوی کا حسن کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے قبل آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، میں اس پر مختصر سی بات کر کے گفتگو کو اپنے وقت میں سمیٹوں گا۔ خواجہ حضور کے والد گرامی خواجہ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید، حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے، سیب آیا پانی میں بہتا ہوا، یہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے نا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ سیب آیا، آپ نے سیب کو پکڑا اور کھا لیا۔ پہلا سوال یہ کہ وہ دریا کنارے کیا کر رہے تھے؟ ذہن میں آ سکتا ہے نا، وہ دریا کنارے کیا کر رہے تھے؟ حتیٰ کہ انہیں بھوک لگی، بھوک نے ستایا، سیب نظر آیا تو تب کھایا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے وجود کے اندر کھانے کی طلب پیدا ہو چکی تھی۔ جب کتابیں کھولی تو کتابوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ خواجہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کافی دن دریا کنارے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اچھا، معذرت کے ساتھ صرف سننا ہے، ٹھیک ہے؟ نعرے مجھے اتنے پسند بھی نہیں، سب تو عیدی ہیں، سب نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، سب قادری قلندری چشتی بیٹھے ہوئے۔ وہ اکثر ایام وہاں پہ بیٹھتے۔ یہ تو علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ جو بندہ کنارہ کشی اختیار کر کے 40 دن اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خاص اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی طرف سے ایک نور عطا فرماتا ہے۔ دریا کنارے اس لیے پڑاؤ لگاتے کہ پینے کے لیے حلال پانی اللہ کی طرف سے مل جائے گا، طہارت بھی حاصل ہو جائے گی، پینے کے لیے پیاس کے لیے پانی بھی موجود ہے۔ کھانا پینا وہ اس قدر احتیاط سے کرتے کہ میرے پیٹ کے اندر کبھی بھی حرام کا لقمہ نہ جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے۔ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، تو آپ نے جواب دیا 6 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کیا حضرت بنی الاسلام علی 5، آج تک 5 ہی سنے، یہ چھٹا کون سا ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ 5 تو سنے ہیں، لیکن چھٹا میں تجھے بتاتا ہوں رزق حلال۔ رزق حلال، پیٹ میں حلال ہوگا تو روزہ قبول ہوگا، پیٹ میں حلال ہوگا تو نماز قبول ہوگی، پیٹ میں حلال ہوگا زکوٰۃ اور حج قبول ہوں گے۔ اگر پیٹ میں حلال نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت قبول نہیں، اور اگر پیٹ میں حلال ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی بھی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس احتیاط کے ساتھ آپ زندگی گزارتے کہ میرے پیٹ کے اندر کبھی حرام کا لقمہ نہ جائے۔ کافی دن گزرے، طلب ہوئی کھانے کی، سیب نظر آیا، سیب پکڑ کے کھا لیا۔ اب جب کھا لیا تو خیال آیا اوہو پتہ نہیں یہ کس کا سیب ہے، اس کا مالک کون ہے؟ میں نے آج تک تو حرام کا لقمہ کھایا ہی نہیں، آج تک حرام کا لقمہ کھایا ہی نہیں، نہ جانے یہ کس کا ہے۔ شریعت کے مطابق مسئلہ یہ گری ہوئی چیز کا ہے۔ اگر لمیٹڈ کوئی اس کی قیمت بن سکتی ہے تو قیمت کا تعین ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کا اعلان ہوگا۔ اب یہ مختصر ایک سیب تھا، اس کی قیمت بن سکتی تھی۔ آپ نے کہا اب چلہ چھوڑ، پیٹ میں اب مشکوک چیز چلی گئی ہے،
چلا چھوڑ، اب اس کے مالک کو تلاش کر۔ سبحان اللہ۔ چلتے 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 اس دریا کنارے ایک باغ آیا، وہاں پہ سیبوں کا باغ لگا ہوا ہے اور سیب کے درخت اس طرح پانی پر جھکے ہوئے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ اسی باغ سے وہ سیب بہتا ہوا آگے گیا۔ پوچھا مالک کون؟ جواب ملا فلاں بندہ اس کا مالک ہے، عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی، فلاں بندہ مالک ہے۔ مالک سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں نے یہاں تیرے باغ سے ایک سیب بہتے ہوئے پانی میں چلا گیا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے پکڑ کے کھا لیا، اب یا تو مجھے معاف کر دو یا اس کے بدلے مجھ سے پیسے لے لو، یا پیسے بھی نہیں لیتے تو میں مزدور کی حیثیت سے تمہارا کام کرنے والا بن جاتا، جب تک تم کام کرواؤ گے تب تک میں کام کرتا رہوں گا۔ میں نے آج تک حرام نہیں کھایا، میں اسے حلال کرنا چاہتا ہوں، شریعت کے مطابق قیمت لیتا ہے تب تیری مرضی، اگر تو مجھے معاف کرتا ہے تب تیری مرضی، اور اگر مجھ سے کام لیتا ہے تو مزدور کی حیثیت سے میں حاضر ہوں۔ بابا جی نے دیکھا بندہ بڑا متقی ہے، سبحان اللہ، بڑا پرہیزگار ہے کہ ایک سیب کی اتنی پرواہ کیا ہمیں ہے؟ تو یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ بابا جی نے دیکھا پیسے بھی نہیں لیتا، مزدوری بھی نہیں کرواتا اور معاف بھی نہیں کرتا، پھر میرا کیا بنے گا؟ تو بابا جی نے فرمایا ایک شرط ہے، وہ پوری کر دے پھر تیرے لیے وہ حلال ہو جائے گا۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، ہاتھوں سے معذور، پاؤں سے معذور، سن نہیں سکتی، نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اگر تو اس سے نکاح کرتا ہے تو تیرے لیے سیب حلال، اگر نہیں تو پھر معافی بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، تجھ سے کام بھی نہیں کرواتا اور تجھے بخشتا بھی نہیں۔ پریشان ہو گئے حضور پیر دستگیر جی کے والد گرامی کہ روز محشر میں ایک سیب کا حساب کتاب کس طرح دوں گا؟ اگر اس نے روز محشر میرا گریبان پکڑ لیا کہ میں نے تجھے معاف تو نہ کیا تھا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس ایک سیب کا حساب و کتاب کس طرح دوں گا؟ اور نوجوانوں ذرا سوچو، کھانا کھانے والوں ذرا سوچو، اور قادریت کا دعویٰ کرنے والوں ذرا اپنے رزق کے متعلق سوچو کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ کتنا حلال ہے اور کتنا حلال نہیں ہے۔ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس ناجائز رزق کو مسلمانوں پر، اور مسلمان اگر رزق حرام کھائیں جسے اللہ نے حرام کر دیا ہم اسے حلال سمجھ کے کھائیں، تو علماء یہ میرے جملے سن رہے ہیں، اگر جو حرام کردہ چیز اللہ کی طرف سے حرام ہے بندہ بولے میں اسے حلال سمجھ کے کھاتا ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کو حلال سمجھ کے پیتا ہوں تو پوچھو مفتیان وقت سے، مفتیان اسلام سے، اللہ نے شراب کو حرام کیا، تو کہتا ہے کہ میں اسے حلال سمجھ کے پیتا ہوں، ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے، اور ناجائز طریقے سے کھانا، سود کھانا، جھوٹ بول کے کھانا، منافقانہ چال چل کے کھانا، دھوکہ دے کے کھانا، کام کم کرنا، اجرت زیادہ لینا، یہ تو سارے ناجائز طریقے ہیں، سارے ناجائز طریقے ہیں۔ اولیاء کرام نے ان کے جد اعلیٰ حضور پیر دستگیر کے والد نے ایک سیب کھایا تھا، سوچ و بچار میں مصروف ہیں اور کہتے ہیں قیامت میں کس طرح حساب دوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح کھڑا ہوں گا۔ چلو دنیا کے اندر امتحان ہے، معذور ہے ہاتھوں سے عورت، پاؤں سے معذور ہے، چلو ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں گا، لیکن روز محشر میں ایک سیب کا حساب نہیں دے سکتا۔
ساری زندگی گروی رکھ دی، قبول کر لیا کہ مجھے قبول ہے، زندگی کا امتحان تو قبول ہے، روز معاشر کا امتحان مجھے قبول نہیں ہے۔ جب نکاح ہوا تو ہاتھ بھی درست تھے، پاؤں بھی درست تھے، کان بھی درست تھے، زبان بھی درست تھی، متعجب ہوئے اور کہنے لگے مجھے تو آپ کے والد گرامی نے اس طرح کہا تھا۔ تو خاتون نے حضور پیر دستگیر جی کی ماں جی نے ارشاد فرمایا، انہوں نے میرے ہی متعلق کہا۔ یہ قدم معذور ہیں کہ کبھی میں نے شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ شریعت نے مجھے جہاں تک چلنے کی اجازت دی ہے میں وہاں تک چل کے گئی ہوں۔ جس چیز کو پکڑنے کا حکم دیا ہے میں نے شریعت کے مطابق اپنے ہاتھوں سے اسے پکڑا ہے۔ جو شریعت نے بولنے کا حکم دیا میں نے بس آج تک وہی بولا ہے۔ جو شریعت نے سننے کا حکم دیا میں نے آج تک وہی سنا ہے۔ جب ایسی ماں ہوگی تو پھر بیٹے کا کیا مقام ہوگا؟ ایسا والد ہوگا تو پھر اولاد کا کیا مقام ہوگا؟ ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں تو ہم اپنی اولاد سے کس طرح ادب کی توقع کر سکتے ہیں، حیا کی توقع کر سکتے ہیں؟ اگر ہم حلال اور حرام میں تمیز کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار ہوگی۔ اگر فرما بردار نہیں تو پھر اپنے آپ پہ غور کیا جائے۔ گفتگو آگے چلاتا ہوں۔ حضور پیر دستگیر جی نے حسن ایمان اور حسن تقوی کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو ولی ہوگا نا اس کے اندر دو صفات اللہ کی پائی جائیں گی۔ دو صفات اللہ کی پائی جائیں گی۔ ان یکون الشیخ کان ستارا و غفارا، کہ جو مرشد ہوگا، جو ولی ہوگا، اللہ کی طرف سے شیخ کامل ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دو صفات نظر آئیں گی۔ وہ کیا؟ کہ وہ پردہ ڈالنے والا ہوگا، پردہ پوش ہوگا اور معاف کرنے والا ہوگا۔ پردہ ڈالنے والا، اور کیونکہ مرید کے عیب بھی سامنے آ سکتے ہیں، مرید کے گناہ بھی سامنے آ سکتے ہیں، وہ مرید کو بلیک میل کرنے والا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا جملہ پیر صاحب سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ایسے پیر ہیں کہ جو اپنے مریدوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ بے شک ہے، کوئی شک نہیں۔ جو مرشد کامل ہوگا وہ ستار ہوگا، سبحان اللہ، وہ پردہ ڈالنے والا ہوگا۔ مرید کے عیب نظر آ جائیں، گناہ نظر آ جائیں، کمزوریاں نظر آ جائیں تو وہ لوگوں کے سامنے چرچے نہیں کرے گا، سبحان اللہ، بلکہ ان پہ پردہ ڈال دے گا، ان پر پردہ ڈال دے گا۔ اور اگر مرید سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، پیر جی سبحان اللہ، مرید سے اگر کوئی کمی کوتاہی بے ادبی خطا سرزد ہو جائے تو مرید جو مرشد کامل ہوگا وہ معاف کرنے والا۔ امام حسن و حسین علیہ السلام سے ذرا پوچھو نا، ایک غلام سے کام کرنے والے سے وہ گرم پانی ہاتھ پہ پڑ گئے، وہ ڈر گیا، کام کرنے والا تھا ڈر گیا۔ تو اس نے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام اللہ کے اندر آیا وہ اپنی زبان پر دہرانے لگے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا جی حضرت کیا؟ آپ نے فرمایا تیری طرف سے یہ ہوا، جا میں تجھے آج آزاد کرتا ہوں۔ یعنی احسان کیا۔ جو مرشد کامل ہوگا ستار اور غفار، پردہ پوش اور معاف کرنے والا ہوگا، مرید کی گرفت کرنے والا نہیں ہے بلکہ معاف، فی سبیل اللہ معاف۔ اور دو صفات حضور پیر دستگیر جی نے ارشاد فرمائی، وہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اندر پائی جائیں گی کہ ان یکون الشیخ کانا شفیقا و رحیما، جو پیر صاحب ہوں گے، جو شیخ صاحب ہوں گے، جو مرشد کامل ہوں گے، اس کے اندر دو کوالٹیز یہ ہوں گی کہ وہ رحیم بھی ہوگا، شفیق بھی ہوگا۔ جب شفقت کی باری آئے تو وہ مرشد کامل اپنے مریدوں پر شفقت کرنے والا ہے۔
فقط جلالی پیر ہی نہیں، بعض یہ مشہور ہے نا بڑے جلال والے ہیں حضرت، نا جس کا جلال شریعت سے باہر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غصے کو حرام فرمایا، غصہ آ جاتا ہے انسانوں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو حرام ہے اور اسے پی جانا ثواب ہے، اسے پی جانا مرشد رحیم ہوگا، مرشد شفیق ہوگا۔ یہاں سے اب آگے حضور پیر دستگیر جی نے اب عقیدے کا سبق بھی دیا۔ مرشد کامل جس کے اندر ایمان اور تقوی کی خوشبو ہوگی، ستار اور غفار، رحیم اور شفیق ہونے کے ساتھ ساتھ دو صفات اس کے اندر حضور سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائی جائیں، وہ کون سی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان یکون الشیخ کان صادقا و متصدقا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، لہذا جو جھوٹ بولے وہ مرشد نہیں ہو سکتا، جو جھوٹ بولے اس کے اندر ایمان اور تقوی کی خوشبو نہیں ہے۔ مرشد صادق ہوگا اور ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینے والا، سبحان اللہ، سچ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا دو علامات، دو صفات اس کے اندر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائی جائیں، وہ کون کون سی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان یکون الشیخ کانا امارن و نہا، کہ مرشد کامل خود بھی برائی سے رکنے والا اور دوسروں کو برائی سے روکنے والا ہوگا، خود بھی نیک کام کرنے والا اور دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے والا ہوگا۔ اب ذرا اپنے اپنے مرشد کو دیکھ لیں، کیا یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ایمان اور تقوی کی خوشبو ہے۔ اور حضور پیر دستگیر جی نے یہاں پہ بات کو روکا نہیں، آگے چل کے ارشاد فرمایا دو صفات جناب عثمان غنی کی بھی پائی جائیں، سبحان اللہ، وہ کون کون سی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا طعامن للطعام وقائم اللیل والناس نیام، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو، خود ہی بس وہ پکڑ کے نذرانے وصول کرنے والا نہ ہو۔ پیر خود آج کل فون کرتے ہیں، جو موٹے موٹے مرید ہوتے ہیں نا، یعنی کچھ مل سکتا ہے ان سے 2-4 ہزار 8-10 ہزار، تو وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ دعا میں حصہ لینا ہے، ذرا تعاون کرنا ہے، ٹھیک ہے، مرید اپنے شیخ پر اپنی جان بھی نچھاور کرتا۔ جوتیوں کے بدلے امیر خسرو 7 لاکھ روپیہ اس وقت دے سکتا ہے، تو جب جس کے پاس محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی جوتیاں تھیں، اس کو کہنے لگے کہ یہ 7 لاکھ روپیہ مجھے بادشاہ وقت نے انعام دیا ہے، میں یہ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تو ان پر بھی راضی نہیں تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے، میرے مرشد کی جوتیاں مجھے دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے مرشد پر جان نچھاور کرنے والے بھی گزرے ہیں، جان بھی نچھاور کی جا سکتی ہے، لیکن ہو مرشد خود فون کر کے اتنے پیسے تو لانا، اتنے پیسے تو لانا، اتنے پیسے تو لانا، نہ ادھر فرمائے کہ طعام للطعام، وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ کون ہے، اگر اس کے گھر میں، اس کے دربار میں، اس کی خانقاہ میں آ جائے تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور جب رات کی تاریکی پڑ جائے تو پھر لباس آج کل کے پیروں کے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے قبلہ شاہ جی حضور، آج کل کے پیروں نے تو بیگیں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جب پروگرام میں جاتے ہیں تو بڑی بڑی زلفیں نظر آئیں وگ پہن کر، اور میک اپ پہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ادھر حضور پیر دستگیر جی نے ارشاد فرمایا جب رات کی تاریکی پڑ جائے تو پھر وہ رب کے حضور حاضر ہو جائے،
فالناس نیام، لوگ سو جائیں، وہ مصلا بچھا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے اور اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو، بھلے 2 رکعت نفل پڑھے، بھلے 10 رکعت پڑھے، لیکن اپنے رب سے باتیں کرنے والا ہو، اپنا محاسبہ کرنے والا ہو کہ آج سارا دن کس طرح گزرا، اللہ کے میں نے کتنے احکامات کی فرما برداری کی ہے اور کتنے احکامات کی نافرمانی کی ہے۔ اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمایا 2 نشانیاں مولا علی کی اس کے اندر پائی جائیں، مولا علی علیہ السلام کی پائی جائیں۔ وہ کیا کہ ان یکون الشیخ کان عالما وشجاعا، سبحان اللہ، کہ جو مرشد ہوگا، شیخ کامل ہوگا، وہ عالم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جاہل کبھی مرشد نہیں بن سکتا، جاہل کبھی مرشد۔ یہ تعلیمات غوثیہ ہیں، یہ تعلیمات قادریہ ہیں کہ جاہل کبھی مرشد، وہ مجذوب ہو سکتا ہے، وہ اللہ والا ہو سکتا ہے، وہ سالک مجذوب ہو سکتا ہے، شریعت کے اندر اس کا کچھ اور مقام ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسے مرشد کامل نہیں بول سکتے۔ کان عالمن، وہ علم والا ہوگا، عالم ہوگا۔ وشجاع، اور دوسری علامت اس کے اندر یہ پائی جائے گی کہ وہ بہادر ہوگا، وہ بھاگنے والا نہیں، وہ ڈرنے والا نہیں۔ مولا علی کی 2 صفات، عثمان غنی کی 2 صفات، عمر فاروق کی 2 صفات، حضرت ابوبکر صدیق کی 2 صفات، سرکار کی 2 صفات اور اللہ کی 2 صفات، کتنی ہو گئی؟ 2 اللہ کی، 2 سرکار کی، 2 صدیق اکبر کی، 2 عمر فاروق کی، 2 عثمان غنی کی، 2 مولا علی علیہ السلام کی۔ یہ کوالٹی جس کے اندر نظر آئے نا، سمجھ جانا ادھر ایمان اور تقوی کی خوشبو پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ نشانیاں 12 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 12 نشانیاں، ستار اور غفار، رحیم اور شفیق، صادق اور متصدق، نہان و امارا، طعاما للطعام، وقائم اللیل والناس نیام، وعالما وشجاعا۔ جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں وہ مرشد کامل ہے، سبحان اللہ، وہ مرشد کامل ہے۔ اب یہاں سے عقیدے کا کیا سبق ملا آج کے اس درس میں؟ مرشد کامل وہ ہوگا جو جناب صدیق اکبر کو ماننے والا، جو جناب صدیق اکبر کو ماننے والا، جو جناب عمر فاروق کو ماننے والا، جو جناب عثمان غنی کو ماننے والا، جو جناب حیدر کرار کو ماننے والا، جو خلفائے راشدین کو ماننے والا اگر ہے تو سمجھ جانا یہ مرشد کامل ہے۔ اور اگر یہ اس کے اندر نشانیاں نہیں پائی جاتی، بس لوگوں کے نعروں نے اسے ولی بنا دیا، لوگوں کی باتوں نے اسے ولی بنا دیا، زبان سے گڑی ہوئی کرامات نے اسے ولی بنا دیا، اس کے پیسے نے اسے ولی بنا دیا، اس کی ٹھاٹ باٹ اور ظاہری طاقت نے اسے ولی بنا دیا، تو خدا کی عزت کی قسم اولیاء وہی ہو سکتے ہیں کہ جو پہچان رب رسول اور حضور پیر دستگیر جی نے کروائی ہے۔ اگر وہ کوالٹیز، وہ نشانیاں ان کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ اللہ کے اولیاء ہو سکتے نہیں، وہ کبھی رائے حق بدلا سکتے نہیں، وہ کبھی صراط مستقیم پر نہ خود ہیں نہ اوروں کو چلا سکتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی پہچان نصیب فرمائے۔ اب اگر ایسے اولیاء کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اللہ نے حدیث قدسی سورہ مصطفیٰ کا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو ولی اللہ سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے، جو اولیاء کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ، حسن بصری ہوں، حسن بصری ہوں یا حبیب عجمی ہوں یا جنید بغدادی ہوں یا خواجہ عبد القادر جیلانی ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں
یا شہباز قلندر ہوں یا داتا علی حجویری ہوں یا مہر علی گولوی ہوں یا بو علی قلندر ہوں یا خواجہ چھوروی ہوں یا خواجہ مہروی ہوں یا خواجہ نیروی ہوں، الحمدللہ تمام اولیاء کا ادب اور احترام کرنے والی جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔